شیر افضل منور صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کروانے کی جو اجازت دی گئی تھی، حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس شرط پر دی گئی تھی کہ باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن پھر رات کو جو خان صاحب کا اکاؤنٹ سے لمبا چوڑا ٹویٹ آیا جس میں ایک مرتبہ اگریسو نہیں، بہت ہی اگریسو ٹون تھی، کیا پی ٹی آئی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے کہ یہی بیسٹ اسٹریٹجی ہے؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ملاقات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس انتشار کو یا جو ٹینشن سی بنی ہوئی تھی خان کی زندگی یا حیثیت کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہوا تھا انڈیا سے اور افغانستان سے، تو بدیم وجہ جو ہے رسائی دی گئی تاکہ یہ خاتون جا کے پبلک کو یہ بتا سکے۔ باقی اس کے پیچھے نہ کوئی خیر سگالی پنہا تھی اور نہ پی ٹی آئی کو ایکوموڈیٹ کرنا تھا، اور ویسے بھی دونوں فریقین یعنی پی ٹی آئی اور حکومت جس نہج پہ اپنی سیاست کو لے کر جا رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں شاید جو ملاقاتیں ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی، کیونکہ عدالتوں کا جو دروازہ ہے وہ تو اب کھٹکھٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سارا دار و مدار جو ہے اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ احتجاج پہ اور جذباتی پالیٹکس پہ ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ایک میں بات ضرور کروں گا کہ سیاست جو ہے وہ جذبات سے تو چل سکتی ہے، لیکن جہاں کنفیوژن ہو اور فیصلے میں، یہ پھر سیاسی پارٹی جو ہے اس کی جو ایکٹیویزم ہوتی ہے، ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کے جو متحرک ہونا ہوتا ہے، یہ اس کو کہا جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں میں جو ہے کنفیوژن ہے، ہر فیصلے میں تقریباً کنفیوژن نظر آتی ہے۔ آج ایک فیصلہ ہوتا ہے، کل دوسرا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ جو رسائی دی گئی مبینہ طور پہ بیرسٹر گور صاحب کا اس میں کردار تھا، شاید وہ گارنٹر بنے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ این ایکسپیکٹڈ تھا۔ باقی یہ جو ٹویٹس ہیں، جو لینگویج ہیں، جو اختلافات کو سوشل میڈیا پہ جو ہیں جس انداز میں ہوا دی جا رہی ہے، یہ سیاسی طریقہ کار گزشتہ پونے 2 سالوں سے آزمایا گیا، کامیاب نہیں رہا ہے، اور اسی لیے میں بار کہتا آیا ہوں کہ ہمارے پاس شاید افہام و تفہیم کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ اچھا، ویسے اس سے قبل ہمیشہ جب آپ کو سنا تو آپ احتجاج پہ کافی ویٹیج دیتے ہیں کہ یہ احتجاج کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ہونا ہے۔ سیاسی مراحل کو تو آپ نے اس سے پہلے قطع نظر ہمیشہ بند سمجھا ہے، مگر اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، گفت و شنید افہام و تفہیم سے ہی معاملہ حل ہونا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں، افہام و تفہیم جو ہیں وہ بھی خام مخواہ میں نہیں ہونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو افہام و تفہیم کی دعوت دی گئی، ماضی میں 3-4 دفعہ ڈائیلاگ ہوئے، اور یہ صرف اس وقت ہوئے جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کی سیاست کو اپناتی تھی۔ اب سب سے پہلے مرحلے پہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو افہام و تفہیم کے قابل بنانا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب یہ اختلافات ہیں جس کو پی ٹی آئی کے جس لیڈر سے بھی پوچھ لیں، صحافی اگر پوچھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ یہ اختلافات نہیں ہے، یہ تفرقے ہیں، اور تفرقے پارٹیوں کی موت پہ منتج ہوتے ہیں، تو لہذا یہ جو تفریق پیدا ہوئی ہیں اس کو ختم کرنی ہوگی۔ پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا۔ یہ بالکل ایک ایسے بس کے مانند ہیں جس میں سارے لیڈر پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ اس قابل ہوگی اور یہ اندیشے ہوں گے کہ یہ احتجاج کر سکے گی، تب افہام و تفہیم کے لیے بھی گفت و شنید کا آغاز ہوگا۔ فی الوقت امیڈیٹلی ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، شیر افضل منور صاحب، آپ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا مبینہ فیصلہ کہیں گے، کیونکہ بقول آپ کے کہ ابھی تک آپ کی سائڈ نہیں سنی گئی تھی، فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، آپ سمجھتے ہیں یہ تو ہوا سب ون سائیڈڈ نا؟ کل 20 منٹ کی ملاقات میں اتنی زیادہ باتیں ہو جانا، 1 مہینے بعد بہن بھائی مل رہے ہیں، تو عام طور پہ طبیعت اور صحت کے متعلق پوچھا جاتا ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے یہ الفاظ کسی اور کے ہیں، اسے خان صاحب سے منسوب کیا جا رہا ہے؟ کیا سوشل میڈیا اس کو بڑی وجہ بتا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بنیادی آئیڈیاز خان صاحب ہی نے دیے ہوں گے، اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹون ہمیشہ ایگریسو رکھتے ہیں، تو باقی جو تفصیل ہے وہ لکھنے والے کی ہوگی، لیکن جو ان کی بہن ہے وہ ڈاکٹر ہیں،
اور اگر کم بھی میعاد ملا ہے لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ان کو شاید اچھی طرح سے نشین ہوئے تھے، اور یوں انہوں نے جو ہیں تفصیل سے خان کی میڈیا ٹیم کو جو ہیں وہ پیغام دیا۔ ٹھیک، یعنی آپ کہتے ہیں مورل ایسے عمران خان صاحب کی یہی ٹون تھی جس ٹون کے اوپر یہ بات ذاتی ختم ہوئی اور کل کا وہ جو لمبا چوڑا ٹویٹ آیا؟ ہمیشہ ان کی ایسی ہی ایگریسو ٹون رہی ہے، کوئی کبھی اس نے جو ہے یہ نہیں کیا ہے کہ بیان بازی میں اس نے کوئی رعایت برتی ہو۔ ٹھیک، اچھا یہ جو عمران خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی ختم کی ہے صاحب، اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو مکمل اختیارات دیے ہیں، کا ایک مختصر سی کمیٹی بنائے ہیں، حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا احتجاجی سیاست میں ان کا میرے خیال ہے سنگل 1% بھی ان کا ہاتھ نہیں ہے، یہ جو حکمت عملی ہے، سیاسی حکمت عملی اس پولیٹیکل کمیٹی کی تبدیلی کی بنا پر، آپ سمجھتے ہیں اسے پی ٹی آئی کو سپیس ملے گی؟ یہ دیکھیں، آپ روزانہ نئے نئے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابھی آج آپ بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی سب سے پاورفل کمیٹی تھی، اگر ختم کر دی ہے تو میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے جب یہ پہلی دفعہ بنائی گئی 9 ممبران تھے ہم اس میں، جس میں میں بھی شامل تھا، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ وقت پہ سب اپنا انپٹ دے دیتے تھے اور ہماری میٹنگز ہوتی تھی اور فیصلے ہوتے تھے۔ بعد میں پھر ہوا یہ کہ اس کمیٹی میں جو ہیں جو لوگ اپنے فیصلے جو ہیں تھوپنا چاہتے تھے، انہوں نے خان کے ذریعے اور ممبران جمع کرا دیے، تو یوں پھیلتے پھیلتے یہ 34 تک پہنچ گئی، اور باقاعدہ اس میں ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو جو جس مقصد کے لیے بنی تھی اس پہ بدنیتی کی چاپ لگ گئی، اور یوں پھر پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ویسے کوئی کارآمد نہیں رہی۔ البتہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب پھر کوئی کمیٹی بنا دیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو یا کوئی بھی 4-5 کی لیڈرز ہو، وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، فیصلے وہی ہوں گے جو خان صاحب چاہے گا، کوئی چھوٹا سا چھوٹا فیصلہ بھی یہ لوگ کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ یہ پی ٹی آئی میں ایک کلچر ہے، اور یہ شاید اب ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کلچر کو چینج کیا جا سکے، اور اختیار جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے نکال کے پارٹی کو یا پارٹی کی قیادت کو دیا جا سکے۔ ٹھیک، اور یہ اختیار بھی تواتر سے ملاقاتوں کے بعد ہی کبھی اگر ان فیوچر ہوا تو اب بہرحال پی ٹی آئی اس وقت تو جارحانہ موڈ میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بھی اس کیاس کو ختم کرنے کے لیے کوئی پہل ہونی چاہیے، خصوصاً میاں نواز شریف صاحب کو آگے بڑھ کر سیاسی تناؤ میں کچھ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو ان کے جو اکابرین ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، اگر یہ مشورہ دیں اور اس تناؤ کو ختم کرنے کی وہ ٹھان لے، تو نہ کہ صرف یہ تناؤ ختم ہو سکتا ہے، پاکستان کے اوپر بھی ان کا ایک احسان ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ان کی کامیابیوں میں سے یہ جو کامیابی ہوگی یہ شاید تاریخی طور پہ یاد رکھی جائے گی۔